دوستو ماہ رمضان سے پہلے صرف یہ 5 طاقتور کام لازمی کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تھک کر ہار ماننے لگتا ہے۔ کبھی رزق کی تنگی گھیر لیتی ہے، کبھی اولاد کے دکھ سونے نہیں دیتے، اور کبھی بیماریاں گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہیں۔ ہم ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، ہر کسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ہم سال ہا سال ایک ہی مشکل میں پھنسے رہتے ہیں؟ یاد رکھیں، رمضان کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جہاں تقدیریں بدلی جاتی ہیں، لیکن ہم ہر سال ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتے جو اصل میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، قرض کا بوجھ ہے، یا کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو رک جائیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ 5 کام آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں۔ میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتا رہا، بلکہ وہ 5 عملی کام بتانے لگا ہوں جن کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیسے آسمان سے آپ کی مشکلات کا حل اترنا شروع ہوتا ہے۔ جو سکون اور جو کامیابی آپ کو ساری عمر نہ مل سکی، وہ ان 5 کاموں کی برکت سے اس بار آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ لیکن ان 5 کاموں کو جاننے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ کیا تو شاید آپ وہ ایک خاص نقطہ کھو دیں گے جو آپ کی برسوں کی پریشانی کا حل تھا۔ خاص طور پر تیسرا اور 5واں کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ تو اس ویڈیو کی جان ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے تو اگلے چند منٹ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کے لیے وقف کر دیں۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے بند دروازے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی طرف سے بہت زور لگا کر کھولنے کی کوشش کی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں کھلتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اکثر ہم دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں اور پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے رمضان جیسا مہینہ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہماری تھکی ہوئی روحوں کو دوبارہ زندہ کرے اور ہماری بدلی ہوئی تقدیروں کو دوبارہ سنوار دے۔ مگر ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ لاکھوں لوگ رمضان پاتے ہیں، سحر و افطار بھی کرتے ہیں، لیکن عید کے دن وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رمضان کے لیے وہ روحانی یعنی اسپرچول سپیس پیدا ہی نہیں کی ہوتی جس میں اللہ کی رحمت آ کر ٹھہر سکے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اس بھیڑ سے نکال کر ان خاص لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے گی جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، بلکہ ہم آپ کی زندگی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں آپ نے اب تک نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اگر آپ قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو بس یہ چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ کو اس راستے پر لے کر چلوں گا جہاں سے واپسی پر آپ کے ہاتھ میں وہ خوشیاں ہوں گی جن کا آپ نے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا۔ ابھی جب میں آپ کو ان 5 کاموں کی تفصیل بتانا شروع کروں گا تو شاید آپ کو لگے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ سمندر کی لہروں میں وہی چیز ابھرتی ہے جس کی بنیاد گہری ہوتی ہے۔ ان میں سے جو چوتھا کام ہے وہ آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو ایسے پگھلا دے گا جیسے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو سمجھیں آپ نے دعا قبول کروانے کا ہنر سیکھ لیا۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے اور سب سے بنیادی کام کی طرف۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلا کام جو آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے وہ ہے اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں، کبھی زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، اور کبھی تنہائی میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہماری دعاؤں کے آگے دیوار بن جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ اب ہماری دعا سنی ہی نہیں جائے گی، لیکن یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جس نے اپنی زندگی کے 100 سال گناہوں میں گزارے، جس کے ہاتھ 100 انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن جب اس کے دل میں توبہ کا سچا خیال آیا اور وہ اپنے رب کی طرف نکل پڑا
تو اللہ کو اس کی توبہ کی تڑپ اتنی پسند آئی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا اور زمین کے فاصلے سمیٹ دیے۔ یہ سچی بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اسے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ واپسی کے لیے قدم کتنا سچا اٹھاتے ہیں۔ اگر اس 100 قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو کیا آپ کی تنگی رزق، آپ کی بیماری یا آپ کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ بس آج رات آپ نے مصلی پر بیٹھ کر صرف اتنا کہنا ہے کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے تو آپ کا دل اس قابل ہو جائے گا کہ اس میں رمضان کی رحمتیں سما سکیں۔ دوستو، یہ تو صرف پہلا قدم تھا جو آپ کو اللہ کے قریب لے آیا، لیکن یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت میں ایک ایسی رکاوٹ بھی ہوتی ہے جو توبہ کے باوجود ختم نہیں ہوتی۔ جب تک آپ وہ دوسرا کام نہ کر لیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دوسرا کام آپ کی ان دعاؤں کے بند تالے کھول دے گا جو شاید سالوں سے اٹکی ہوئی ہیں۔ اسے بہت غور سے سنیے گا کیونکہ اکثر لوگ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ دوستو، دوسرا کام ہے جو آپ نے رمضان سے پہلے لازمی کرنا ہے، وہ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو صاف کرنا۔ اکثر ہماری زندگی میں بے برکتی اور دعاؤں کی نامقبولی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے یا کسی سے کٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے تو رحم مانگتے ہیں، لیکن خود اپنے بھائی، اپنی بہن یا اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ پالے رکھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا ہم اس رب سے معافی کی امید رکھ سکتے ہیں جس کے بندوں کو ہم خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ دوستو، ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے جنت کی خوشخبری ملی، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ نوافل یا بہت بڑے وظائف نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر لیتا تھا، اور جس نے اس کا دل دکھایا ہوتا تھا وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا تھا۔ یہ سچی بات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جس میں نفرت نہ ہو۔ اگر آپ کی کسی سے بول چال بند ہے یا آپ کے دل میں کسی کے لیے میل کچیل ہے تو اس رمضان سے پہلے اپنی انا کو ختم کر کے اسے فون کر دیں یا دل سے اسے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں، جب آپ زمین والوں کے لیے اپنا دل بڑا کرتے ہیں تو عرش والا آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتوں کی یہ صفائی تو آپ کو سکون دے دے گی، لیکن اب جو تیسرا کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے رزق اور آپ کی حاجتوں کے براہ راست تعلق کے بارے میں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی خالی جھولی کو بھرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اکثر لوگ یہی وہ کام ہے جسے رمضان کی مصروفیت میں بھول جاتے ہیں۔ اسے بالکل مس مت کیجیے گا کیونکہ اب ہم ویڈیو کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تیسرا کام جو آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر حال میں کرنا ہے وہ ہے اپنی خواہشات اور اپنی حاجتوں کی ایک تحریری فہرست تیار کرنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے پورے مہینے میں دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں منتشر ہوتی ہیں۔ کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں، کبھی کچھ۔ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری سب سے بڑی ترجیح کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کا مطالبہ واضح نہیں ہوگا، آپ کی توجہ میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آپ ذرا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچیں جو اپنی اونٹنی کی رسی ٹوٹ جانے پر بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ سچی بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گھر مانگنا یا بہت زیادہ رزق مانگنا کوئی دنیا داری ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج ہی ایک کاغذ اور قلم اٹھائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ وہ کون سے 5 بڑے دکھ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو روکا ہوا ہے۔ کیا وہ قرض کا پہاڑ ہے؟ کیا وہ اولاد کی نافرمانی ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں؟ یا کیا وہ کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے؟ ان سب کو لکھ لیں۔ جب آپ کے سامنے وہ لسٹ ہوگی تو سحری کے وقت اور افطاری سے پہلے آپ کی آنکھوں میں وہ تڑپ ہوگی جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچہ کسی چیز کے لیے مچل جاتا ہے اور بار بار ایک ہی ضد کرتا ہے
تو ماں تڑپ کر اسے وہ چیز دے دیتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب آپ پورے رمضان میں اپنی اسی لسٹ کو لے کر اللہ کے سامنے مچلیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر نہ بدل دے۔ دوستو، یہ وہ فوکسڈ دعا ہے جو معجزات دکھاتی ہے۔ یہ لسٹ بنانا تو آپ کی نیت کا امتحان تھا، لیکن اب جو چوتھا کام آنے والا ہے وہ آپ کی ان دعاؤں میں روح پھونک دے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لسٹ بھی بنائی، دعائیں بھی مانگی، مگر اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ وہ ایک خفیہ رکاوٹ ہے جو آپ کی دعا اور قبولیت کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ اب جو میں چوتھا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں نا، وہ اس دیوار کو گرا دے گا اور آپ کی دعا کو سیدھا عرش الہی تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو اگلے 5 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ ثابت ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ آپ کے مانگنے کا طریقہ ہی بدل دے گا انشاءاللہ۔ چوتھا کام، جو شاید ان تمام کاموں میں سے سب سے زیادہ مشکل ہے لیکن قبولیت دعا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے اپنے رزق کا محاسبہ کرنا۔ ہم اکثر اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے رو رو کر دعائیں مانگی، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، آنسو بہائے، لیکن ہماری حالت نہیں بدلی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں رک کر ہمیں ایک کڑوا سچ تسلیم کرنا ہوگا۔ کیا وہ لقمہ جو ہم افطار کے وقت اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں وہ 100% حلال ہے؟ کیا جس پیسے سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اس میں کسی کا حق تو شامل نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سچی اور بہت ہی فکر انگیز بات ہے کہ ایک مسافر لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کے بال مٹی سے اٹی ہوئے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا گریبان جھانکنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے اپنے گھروں کو تو صاف کر لیا، لیکن کیا ہم نے اپنے مال کو بھی صاف کیا؟ فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت مہنگی اور قیمتی گاڑی ہو، لیکن اس کے پیٹرول میں کچرا ہو، تو کیا وہ گاڑی آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گی؟ کبھی نہیں۔ بالکل اسی طرح حرام رزق وہ کچرا ہے جو ہماری دعاؤں کی پرواز کو روک دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھا کر پیسہ کمایا ہے، اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا اگر ہم وراثت میں کسی کا حق مار کر بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں کہ رمضان کی 1000 راتیں بھی اس وقت تک اثر نہیں کریں گی جب تک ہم اس مال سے توبہ نہیں کریں گے۔ آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو ایک ہمت والا کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس رمضان سے پہلے اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ، میں تھوڑا کھا لوں گا لیکن صرف حلال کھاؤں گا۔ جب آپ اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈال کر افطاری کے وقت ایک سسکی بھریں گے تو وہ سسکی عرش کے دروازے چیرتی ہوئی اللہ کے حضور پہنچے گی، کیونکہ اللہ پاک خود طیب یعنی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ رزق کی یہ صفائی آپ کی دعا میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے بند تالے کھل رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ابھی سب سے بڑا کام باقی ہے، وہ 5واں کام جو ان تمام 4 کاموں کا نچوڑ ہے اور جس کے بغیر آپ کی پوری رمضان کی محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ یہ وہ آخری سٹیپ ہے جو آپ کی دعا کو قبولیت کی مہر لگوا کر واپس لاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ آخری نقطہ سمجھ لیا تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس رمضان کے بعد آپ کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو آج ہے۔ اسے سننے کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام لیں، کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے پاورفل حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم اس آخری اور سب سے اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں جس پر آپ کی پوری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ وہ 5واں کام ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کوئی عام انسان نہیں لگا سکتا۔ یہ کام ہے رمضان سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنی تنہائی کو آباد کرنا۔ ہم سب کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنتے ہیں، ہم محفلوں میں دعائیں مانگتے ہیں، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے تسبیح بھی گھما لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کی ہیں؟ یاد رکھیں، جب تک آپ کا اور آپ کے رب کا کوئی ایسا خفیہ تعلق نہیں ہوگا جس کی خبر آپ کی بیوی، آپ کے بچوں یا آپ کے والدین کو بھی نہ ہو، تب تک آپ کی دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سچی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 طرح کے خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے ہولناک دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچیں وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کو منانے کے لیے نکلے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آج رات یا کل رات جب سب سو جائیں تو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیں جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، وہ دکھ جو آپ کے سینے میں دفن ہے، وہ شرمندگی جو آپ کو جینے نہیں دے رہی، وہ حسرتیں جو دم توڑ رہی ہیں، سب کچھ کہہ دیں۔ اللہ کو آپ کے الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں رونا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ روحانی کنیکشن ہے جو آپ کو رمضان کی پہلی سحری سے پہلے قائم کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ تعلق جوڑ لیا تو پھر رمضان کا ہر لمحہ آپ کے لیے ایک معجزہ بن جائے گا۔ پھر آپ افطاری کے وقت صرف ہاتھ اٹھائیں گے اور عرش سے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو سکون آپ مہنگی گاڑیوں، بڑے گھروں اور دنیا کی آسائشوں میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ آپ کو سجدے کی اس لذت میں ملے گا جہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ یہی وہ اصل تیاری ہے، یہی وہ 5واں قدم ہے جو پچھلے 4 کاموں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب آپ کے رشتے پاک ہوں گے، جب آپ کی نیت واضح ہوگی اور جب آپ کا رزق حلال ہوگا، تو پھر تنہائی کا یہ ایک آنسو آپ کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا اور آپ کے آنے والے کل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ 5 کام ہیں جو اگر آپ نے آج سے شروع کر دیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے یادگار رمضان ہوگا۔ آپ وہ سب کچھ پائیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ یہ ہمیں اگلا لمحہ دے یا نہ دے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے خود کو بدل لیں۔ کامنٹ میں یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے ضرور لکھیں، کیونکہ کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کوئی اور بھی اپنی زندگی سنوار سکے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔